وہ نیچے تہہ خانے میں موجود ایک میٹنگ کا منظر تھا، جہاں پر گول میز لگی تھی۔ وہاں پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ 21 ہم نے تمہیں مشن امپاسبل کو پاسبل بنانے کے لیے چنا ہے، اور ہم یہ وطن کی خاطر کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ فورس بنی ہوئی ہے اسی لیے، اور تم اس فورس کی سب سے ذہین جاسوس ہو۔ تم نے 1 سال پہلے جوائن کیا تھا، اور ہمیشہ تم نے جو بھی کیا 100% پیش کیا ہے، اور اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے گا تم کرو، یہاں تک کہ اگر وہ شخص تمہیں اپنے گھر شادی کر کے لائے گا تو بھی تم یہ کرو گی، کیونکہ شادی کرنے کے بعد تم زیادہ جلدی اس مشن کو پورا کر سکتی ہو۔ وہ آفیسر نے کہا، جی سر، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اس شخص کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو کھویا تھا، اور میں اپنا انتقام ضرور دوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے ایسے شخص کو ختم کرنا بہت لازم ہے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، چلو اپنے مشن پر کام کرنا شروع کر دو۔ اس آفیسر نے کہا، پھر میٹنگ برخاست ہو گئی۔ وہ مطمئن سی اپنے کام کو کیسے انجام دینا ہے اس بارے میں سوچتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یا اللہ، آج پھر دیر ہو گئی، جلدی کر مانور، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، اور اگر تمہاری پوائنٹ مس ہو گیا تو پھر پیدل باہر تک جائے گی۔ کالج تو آج آخری لیکچر ختم ہوتے ہی مانو نے جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا، اور صرف یہاں سے گھر جا کر کپڑے چینج کر کے ایک جگہ پر جانا تھا جہاں پر وہ ٹیوشن پڑھا سکتی تھی، اور اسے پتا چلا تھا کہ وہ اس شہر کا بہت بڑا سیاستدان ہے، اور اسی کے گھر میں اسے ٹیوشن پڑھانی تھی۔ پہلے تو اس بات پر تھوڑا سا ڈر گئی، کیونکہ اس نے سیاستدان لوگوں کے بارے میں کافی سن رکھا تھا، لیکن پھر اپنے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اس نے یہ ٹیوشن پڑھانے کا ارادہ کر لیا، تاکہ کچھ نہ کچھ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ وہ سنہری رنگ کی پرکشش نقوش کی مالک تھی۔ اس کا نازک سراپا جو سادگی میں لپٹا ہوا تھا کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ حالات نے اسے پر اعتماد تو بنا دیا تھا، اور نہ کبھی وہ وقت تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بغیر گھر سے باہر تک قدم نہیں رکھتی تھی، لیکن آج وہ اپنے ماں باپ کا واحد سہارا تھی، تو اسے یہ سب کرنا ہی پڑ رہا تھا۔ اس کی سادگی جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی، وہ سب سمیٹنے کے بعد تیزی سے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے، اور پھر اپنی ماں کو بتانے کے بعد اس جاب انٹرویو کے لیے نکل گئی۔ مانور رکشے سے اتر کر ایک عالی شان مینشن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ اذلان شاہ کا گھر تھا، جو ایک جانا مانا سیاستدان تھا۔ یہاں یہ اذلان شاہ کے بھتیجے یوسف کو ٹیوشن دینے آئی تھی، اور یوسف میں اذلان شاہ کی جان بستی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کی ملاقات زویا شاہ سے ہوئی، اور وہ کافی اچھی عورت تھی، اور کچھ سرسری انٹرویو کے بعد اس نے یوسف کو پڑھانے کی اجازت دی۔ پھر ملازمہ کے ساتھ اسٹڈی روم میں بھیجا۔ مجھے پڑھانے آتے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں۔ آج بھی وہ اپنا ٹائم پر وہاں پہنچی تو اسٹڈی روم میں یوسف اپنی کتابیں کھولے بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھ کر پڑھانے لگی۔ کتنی بار اسے کچھ سمجھایا، مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ مہنور نے اسے سوال سمجھایا تو اس نے جان بوجھ کر پھر سے اسے غلط جواب دیا۔ یہ تم تیسری بار غلطی کر رہے ہو، اگر اب توجہ نہ دو گے تو میں چلی جاؤں گی، مہنور نے قدرے تحمل سے نرمی سے کہا۔ یوسف نے شرارتی نگاہ مہنور پر ڈالی، پھر جان بوجھ کر وہ دوبارہ وہی غلطی کی۔ مہنور کے چہرے پر غصے کی ہلکی سرخی چھا گئی۔ اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا، اگر آپ نے شرارت بند نہ کی تو میں آپ کو سزا دوں گی۔ اس کی آواز ابھی گونجی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، اور اذلان شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ لندن سے آج ہی واپس آیا تھا، اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ سیدھا یوسف سے ملنے کے لیے اسٹڈی روم میں آ گیا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو اندر سے ہی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اے لڑکی، آپ کی جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ڈانٹنے کی؟ مہنور اذلان خان کی دہاڑ سن کر خوفزدہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اس کا معصوم چہرہ ڈر سے زرد پڑ گیا۔ اذلان خان کی بھابھی جو کہ لان میں تھی، اس کی دہاڑ سن کر دوڑتی ہوئی اندر آئی، اور خوفزدہ سی مہنور کو دیکھ کر سر پر ہاتھ مارتی ہوئی اذلان کو پیچھے کرنے لگی۔ ارے اذلان، وہ ٹیچر ہے، یوسف کی ہر جگہ ہار پر مت ہو جایا کرو۔ اذلان نے سر جھکا کر کھڑی اس لڑکی کو گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی تو خود بچی ہے، یہ کیا پڑھائے گی؟ اس کی معصومیت سے سجے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وہ ناگواری سے بولا، تو احساس توہین سے مہنور کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔
शट अप अजलान, आप मेरे साथ बाहर चलें। जोया भाभी ने शर्मिंदा से मुस्कुराहट से महानूर को देखते हुए अजलान को बाहर ले जाने लगी। मैं बाहर नहीं जा रहा, पहले मुझे ये बता, आपने मेरे बगैर इजाजत के उसको यूसुफ की ट्यूशन कैसे रखी? खैर अब रख ली है तो मुझे ये पसंद नहीं, उसको कहिए कि यहाँ से दफा हो जाए। अजलान ने संजीदगी से कहा तो महानूर का वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। हाथ हल्के से कपकपाने लगे। वो कांपते हाथों से गुस्सा काबू करती अपना सामान टेबल से समेटने लगी। ये देखकर जोया भाभी ने गुस्से से अजलान को देखा, जो बहुत इत्मीनान से महानूर को अब सामान समेटते हुए दिख रहा था। सो सॉरी महानूर, प्लीज रुक जाओ। जोया भाभी ने आगे बढ़ते हुए महानूर को रोकना चाहा, मगर महानूर ने नजरअंदाज कर दिया। ये बात अजलान को सख्त नागवार उतरी। क्या मुसीबत है जोया भाभी, समेटने दे उसे सामान। आप हर अहरे गहरे के सामने ऐसे क्यों गिड़गिड़ाने लग जाती है? मेरे एक इशारे पर हजारों पढ़ाने वालों की लाइन लग जाएगी। अजलान ने इस तासाई अंदाज में कंधे उचकाए तो महानूर को सबर जवाब दे गया, और उसने गुस्से से अजलान को घूरा, मगर बोली कुछ नहीं। और जाने क्यों अजलान को उसके गुस्से पर लुत्फ आ रहा था। जोया भाभी, आपके देवर जी बहुत आला मायार के टीचर का बंदोबस्त कर देंगे, अब मेरी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी मजीद इंसल्ट नहीं करवा सकती। दांत पीसते हुए महानूर वहां से बाहर निकल गई। मामा, मेरी टीचर जा रही है, यूसुफ ने परेशानी से कहा तो अजलान ने हैरत से यूसुफ को देखा। वो तो समझा था कि यूसुफ खुश होगा। आप बहुत बदतमीज अजलान। वो एक वाहिद टीचर थी जो यूसुफ को पढ़ाने पर राजी हुई थी, क्योंकि वो जरूरतमंद थी। वरना जितना शरारती आपका भतीजा है, 10 टीचर पहले ही दिन माजर करके चले गए थे। और आपके भतीजे ने सिर्फ महानूर को ही पसंद किया था। वो महानूर के साथ कंफर्टेबल था। अब खुद ढूंढो कोई ऐसा टीचर जिससे आपका भतीजा बर्दाश्त कर सके, और वो टीचर आपके भतीजे को बर्दाश्त कर ले। जोया भाभी गुस्से से कहते हुए अपने कमरे से निकल गई थी, जबकि अजलान गहरी सांस लेकर अपने भतीजे को देखने लगा। क्या आपको वो टीचर पसंद थी? अजलान ने पूछा तो यूसुफ मुंह बनाते हुए सर हिलाकर जवाब दिया। क्या नाम था उनका? महानूर नाम है उनका, यूसुफ ने बताया। महानूर उस दिन छुट्टी करके बहुत गुस्से में गड़बड़ी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अजलान शाह का मुंह ही नोच ले। उसने कई बार टीवी पर अजलान शाह को देखा था। हजारों लड़कियां उस खूबरू नौजवान की दीवानी थी, लेकिन आज उससे मुलाकात के बाद उसे वो सख्त जहर लगा था। महानूर ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। वो किसी दूसरी जगह नौकरी की तलाश में थी। अगले दिन अजलान लॉन में आया, जहां जोया भाभी खुद यूसुफ को पढ़ा रही थी। वो पढ़ा कम रही थी और डांट ज्यादा। क्या हो गया जोया भाभी, बच्चा है? अजलान ने बैठते हुए कहा तो जोया भाभी ने गुस्से से घूरा। ये बच्चा नहीं है, उफ है, आपको क्या मालूम? आप जरा से इसे पढ़ा कर तो देखे, तो नाको चने चबवाएगा आपको। और इसके बाबा साहब को तो अपनी बिजनेस से फुर्सत नहीं है, और आपको सियासत से तो पढ़ाएगा कौन उसे? अब ये मजीद बदतमीजी करेगा ना, तो इसकी ऐसी में पटाई लगाऊंगी ना, याद रखेगा। खाना पीना तक बंद कर दूंगी इसका। जोया भाभी ने संजीदगी से कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है भाभी? अब बेचारे मासूम बच्चे के साथ इस तरह जुल्म करेंगी आप? अजान ने संजीदगी से पूछा। हाँ, क्योंकि यूसुफ को पढ़ाने के मामले में मैं हैंडल नहीं कर पा रही, और नए टीचर के आने में कोई के कुछ दिन तो लगेंगे ना, और मैं से फिर मार सकती हूँ, क्योंकि ये मार के बगैर पड़ेगा ही नहीं। जोया भाभी ने परेशानी से कहा तो अजलान ने गहरी सांस ली। सुने, मेरे भतीजे को महानूर ही पढ़ाएगी, इसकी काबिलियत अच्छी है, काफी ज़हीन स्टूडेंट है, अजलान ने कहा। लेकिन अजलान, आपको तो वो पसंद नहीं आई थी ना, आपने उसे डांटा भी था, और वो खुद भी चली गई। जोया भाभी ने हैरत और परेशानी से पूछा। अब मैं ही कह रहा हूँ कि वो वापस बुला लीजिए उसको। अगर वो ना आए तो उसका मुआवजा बढ़ा देना, फिर वो खुद ही आ जाएगी। अजान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। जब महानूर को दोबारा ट्यूशन की पेशकश मिली तो वो हिचकिचाई, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी, और वो ना चाहते हुए भी दोबारा वहां जाने पर राजी हो गई। फिर अगले कुछ दिन सुकून से गुजरे थे, क्योंकि अजलान शहर से बाहर गया हुआ था। 4 दिन बाद अजलान शाह वापस घर आया। वो सीधा यूसुफ के कमरे की जाने पड़ा। जब वो कमरे के करीब पहुंचा तो उसने अंदर की रोशनी देखी। तो जसूस ने उसे रोका और वो दरवाजे की ओर से अंदर झांका। अंदर महानूर मेज पर सर रखे सोई हुई थी। उसके इर्द गिर्द किताबें बिखरी पड़ी थी, और उसके चेहरे पर दिन भर की थकन वाज़िह थी। उसके बाल कुछ
बिखरे हुए थे, मगर ये अंदाज भी उसकी मासूमियत को बढ़ा रहा था। अजलान वहीं रुक गया। उसकी आंखें महानूर पर जमी और वो उसे कुछ देर तक खामोशी से देखता रहा। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी नरमी आई। वो एक लम्हे के लिए ये भूल गया कि वही लड़की है जिस पर उसने पहली मुलाकात में दहाड़ कर बात की थी। उसकी खामोश मौजूदगी ने कमरे में एक अनोखा सुकून बट दिया था। कुछ सोचते हुए अजलान ने गला खनखारा तो महानूर हड़बड़ाते हुए फौरन उठकर बैठे। उसकी आंखें नील की खुमार से सुर्ख हो रही थी। अजलान को उस लम्हे वो बहुत क्यूट और मासूम लगी। मिस महानूर, आप यहाँ सोने का मुआवजा लेती है? अजलान के सवाल पर महानूर लब भींचते सर झुका गई। मुझे वो लोग सख्त नापसंद है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। अजलान की बात पर महानूर पहलू बदलने लगी। मैं यूसुफ का ही वेट कर रही थी, आहिस्ता से बोली। अच्छा, इस तरह वेट करते हैं सोकर? वो फिर से तंजिया अंदाज में बोला। इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करते कि यूसुफ आ गया। वो कितनी देर वहां बैठा उसे देखता रहा। उसके अंदाज और जांचती निगाहों से वो मुस्तरिब सी पहलू बदल रही थी। महानूर मगरिब के बाद घर वापस पहुंची थी और खाना खाने के बाद वो कमरे में आई तो बेइख्तियार अजलान शाह के बारे में ही सोचने लगी। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? उनके अंदाज में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे बारे में जैसे जासूसी करना चाहते हो। वो दिल ही दिल में बोली और फिर सारी सोचें झटक कर वो सोने के लिए लेट गई थी। उधर अजलान शाह अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था और वो महानूर के बारे में ही मालूमात हासिल कर रहा था। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर हरकत कर रही थी और चंद ही लम्हों में महानूर की कॉलेज की रिकॉर्ड्स, उसके घर का पता और उसके खानदान की माली हालत की तफसीलात इसकी स्क्रीन पर जाहिर हो गई। अजान को ये जानकर हैरत हुई कि वो इंतहाई नुक्ते और ज़हीन तलबा थी जो अपने गरीब खानदान की कफालत के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू हुई थी और वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसकी सादगी, मेहनत और खुददारी ने अजान को दिली तौर पर मुतासिर किया था। उसके दिल में महानूर के लिए एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। उसकी हसीन आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा तजस्सुस और एक अनोखा तासुर था। वो महानूर की तस्वीर देखता रहा। उसके लोगों पर गैर इरादी तौर पर एक मुस्कुराहट फैल गई। अजलान के जहन में महानूर की मासूम सूरत गर्दिश कर रही थी। वो उसे मजीद जानना चाहता था, उसे अपने करीब रखना चाहता था। ये पहली बार था जब अजलान शाह किसी लड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ था। एक दिन महानूर यूसुफ को पढ़ा रही थी जब अजलान बगैर किसी इत्तला के कमरे में दाखिल हो गया। वो यूसुफ के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और महानूर की तरफ देखने लगा। आप प्लीज यहाँ से जाएं, मुझे यूसुफ को पढ़ाना है। महानूर ने उसकी निगाहों से परेशान होकर बेचैनी से कहा। अजलान ने तंजिया अंदाज में सवाल किया, क्या तुम्हें मेरा यहाँ होना पसंद नहीं? महानूर का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। आपकी मौजूदगी में यूसुफ नहीं पढ़ेगा, प्लीज आप। महानूर ने इतना ही कहा था कि अजलान ने उसकी बात दरमियान में ही काट दी। अब तुम मेरे सामने ही पढ़ाया करोगी, आखिर मैं भी तो देखूं कि कुछ पढ़ा भी रही हो कि नहीं, अजलान ने कहा। महानूर के चेहरे पर नापसंदगी की लाली छा गई। उसे उस सूरत हाल में शदीद बेचैनी महसूस हुई। वो अपनी आंखें चुरा रही थी। अजान की मौजूदगी उसे दबाव में ला रही थी। उसी लम्हे महानूर ने फैसला किया। शाम को जब वो घर वापस पहुंची तो उसने अपनी माँ से कहा, मैं अब वहां पढ़ने नहीं जाऊंगी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है ना? और तुम्हें अच्छे पैसे मिल रहे थे। महानूर की माँ ने परेशानी से पूछा। नहीं माँ, अब मैं वहां नहीं जा सकती। महानूर ने बस इतना ही कहा। उसने अजान का नाम नहीं लिया। दिल ही दिल में वो सोच चुकी थी अब वो किसी और जगह ही ट्यूशन तलाश करेगी। महानूर के फिर नौकरी छोड़ने से अजान को शदीद हैरानगी हुई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई इसकी पेशकश को ठुकरा सकता है, खासतौर पर वो लड़की जिसे वो हासिल करने का इरादा रख चुका था। उसका हसीन चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और महानूर के लिए अपने बदलते हुए जज्बात को महसूस कर रहा था। महानूर का बार बार आना और फिर नौकरी छोड़ देना अजलान शाह को अपनी तजलील लग रहा था। उसका जुनून महानूर के लिए बढ़ता जा रहा था। उसने अपने आदमियों को महानूर पर नजर रखने का हुक्म दिया। अगले चंद दिनों में अजलान ने महानूर पर खुफिया तौर पर नजर रखना शुरू कर दी थी। उसे कॉलेज जाते और वापस आते हुए देखता, उसके दोस्तों के बारे में मालूमात हासिल करता। महानूर अपनी मासूमियत में
उन सब बातों से बेखबर थी। अज़ान उस पर नजर रखता रहा। उसके दिल में महानूर को हासिल करने का जुनून मजीद गहरा होता गया। वो दिन रात सिर्फ महानूर के बारे में ही सोचने लगा। महानूर का किरदार बिल्कुल साफ था। उसकी हर अदा अज़ान को पसंद आने लगी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो महानूर को हर हाल में हासिल करके ही रहेगा। उसने अपनी बहन को दोबारा फोन किया और उसे मजीद मुआवजे की पेशकश करने के बाद महानूर को दोबारा ट्यूशन बुलाने का कहा। मैंने उसे फोन किया था लेकिन वो नहीं मान रही है, जोया भाभी ने बड़े हुए अंदाज में कहा। वो मानेगी, उसको मुआवजा इतना बढ़ा दो कि वो इनकार न कर सके। अज़लान ने फैसला कुन लहजे में कहा। उसकी आवाज में इंतहाई सख्ती थी। लामनूर अब जहां वो ट्विटर पढ़ाने जा रही थी, उन्होंने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। वो सख्त परेशान थी। ऐसे में जब अज़लान की बहन ने दोबारा महानूर से रब्ता किया और पहले से ज्यादा मुआवजे की पेशकश की, तो महानूर के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो अज़लान से बचने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। चंद दिन बाद महानूर अज़लान शाह के आलिशान मेंशन में पहुंच गई। महानूर को अंदर एक अजीब सी बेचैनी और खौफ महसूस हो रहा था। वो मुसलसल अज़लान के मुतालिक सोच रही थी, मगर वो यूसुफ को पढ़ाने में मशगूल रहने की कोशिश भी कर रही थी ताकि उसको अज़लान का ख्याल ना आए। इसी दौरान अज़लान यूसुफ के कमरे में आया। उसके हसीन चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी जो महानूर को मजीद परेशान कर रही थी। वो महानूर के करीब आकर उससे बात करने लगा। उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। महानूर उसके डर की वजह से अज़लान से आंखें नहीं मिला पा रही थी और बामुश्किल उसके सवालों के जवाब दे रही थी। अज़लान उसे मजीद जानने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें महानूर के मासूम चेहरे पर जमी हुई थी और महानूर मुसलसल बेचैनी महसूस कर रही थी। फिर कई दिन इसी तरह गुजर गए। अज़लान का यूसुफ के कमरे में आना जाना बढ़ गया था। महानूर हर बार उसे देखकर घबरा जाती, मगर अपने काम में लगी रहती। एक दिन जब महानूर पढ़ाकर जाने लगी तो अज़लान ने उसे रोक दिया। यूसुफ कमरे से जा चुका था। महानूर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अज़लान ने संजीदगी से कहा। वो देर हो गई है, आज कल बात कर लीजिएगा, महानूर ने घबराते हुए कहा। अभी महानूर दरवाजे तक ही पहुंची थी कि अज़लान की आवाज गूंजी। महानूर, मुझे तुम पसंद हो, अज़लान ने दो टोक अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर गहरी चमक थी। महानूर की आंखों में बेचैनी दौड़ गई। उसे यकीन नहीं आया कि अज़लान शाह इतनी आसानी से ये बात कह रहा था। जिस मिशन पर वो थी उसमें वो हर बात पर मशकूक ही हो रही थी। अब उसे खुद को कंट्रोल करते हुए इस तरह जवाब देना था कि अगर अज़लान उसके बारे में मशकूक भी था तो शक उसका दूर हो जाता। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मिस्टर अज़लान। अगर मैं आपके भतीजे को पढ़ाने आ रही हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर पर आने वालों को इस तरह बेइज्जत करें। महानूर ने कहा तो अज़लान ने संजीदगी से कहा, किसी से पसंद का इजहार करना बेइज्जती नहीं होती मानो। वो इसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, मगर मुझे आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मेरा रास्ता छोड़े आप। महानूर ने नजरें झुकाते हुए कहा। अज़लान सर्द नजरों से महानूर को देखने लगा। ये लड़की उसकी सोच से भी ज्यादा जिद्दी थी। मैं तुम्हें वाकई में पसंद करता हूँ महानूर। तुम्हारी शराफत और तुम्हारी मेहनत ने मुझे गहरा मुतासिर किया है। ये कहते हुए अज़लान उसके मजीद करीब आया। मैं तुम्हारा हर ख्वाब पूरा कर सकता हूँ, जो चाहो तुम्हें मिलेगा, बस हाँ कर दो। महानूर ने हौसला करके सर उठाया और बगैर बात किए फौरन साफ इनकार कर दिया और फौरन वहां से मुड़ी और बाहर निकल गई। महानूर के इनकार से अज़लान की अना बुरी तरह मजरूह हुई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई इसे रद्द कर सकता है। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि एक मामूली सी टीचर उसकी पेशकश ठुकरा चुकी है। उसने अपने खास आदमी को बुलाया। इस लड़की के खानदान पर ऐसा दबाव डालो कि वो खुद मेरे पास आकर मुझसे मिले। उसकी आवाज में सर्द और बेरहमी थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। अगले चंद दिनों में महानूर के घर पर बस मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके वालिद की एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी थी जो अचानक खत्म हो गई। घर में फाकों की नौबत आ गई। महानूर का खानदान मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था। बिटिया, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं। अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है। तुम कहीं नौकरी ढूंढो ना, तुम अच्छा खासा कमाती थी, फिर अचानक से क्या हो गया है? माँ ने पूछा तो उसे पटा सी गई। मानू ने अपनी माँ को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसे मालूम था कि ये सब उसकी इनकार के बाद ही शुरू हुआ है।
لیکن اسے اب پیچھے سے بہت زیادہ سخت انسٹرکشن تھی کہ جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی کرنا ہے، تاکہ اذلان شاہ کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو کر۔ اس لیے وہ اس کی آرڈر کی منتظر تھی اور ہر قسم کی احتیاط کر رہی تھی۔ پھر پلان کے عین مطابق ایک دن اذلان شاہ کی بابی زویا گھر آئی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے پلان کو کامیاب ہونے پر خوش تھا، مگر اس نے خوشی چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دی، کیونکہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ مہنور، مجھے تمہارے خاندان کی حالت کا بہت افسوس ہے۔ اذان نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوا۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے نوکری کیوں چھوڑ دی؟ کسی نے کچھ کہا تھا کیا؟ خیر، اب جو کہ کچھ بھی ہوا ہے، میرے دیور جی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم سے شادی کر لو تو تمہارے گھریلو حالات میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور تمہارے تمام قرضے بھی اتار دیں گے اور تمہاری ہر چیز تمہیں فراہم کریں گے۔ مانو کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ پہلے اس نے برباد کیا اور اب وہ آباد کرنے کی بات کر رہا تھا۔ عجیب انسان تھا۔ اسے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اذان شاہ جیسا انسان اس کی محبت میں پڑ چکا ہے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ شادی؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سے بامشکل کہا۔ میں جانتی ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا، لیکن میرے دیور جی ایسے نہیں ہیں۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ دنیا نے انہیں برا بنایا ہوا، ورنہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، زویا بابی نے نرمی سے کہا۔ مہنور الجھے ہوئے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ اذان شاہ کی بیوی بن کر تم ایک امیرانہ زندگی گزار سکتی ہو اور تمہارا خاندان بھی تمام مشکلات سے نجات پا جائے گا، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں معلوم ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ تمہارا خاندان سڑکوں پر آ جائے گا اور کوئی ان کی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ زویا بابی کی بات پر اسے غصہ تو آیا۔ دل تو چاہا کہ وہ منہ توڑ دے، مگر حقیقتاً وہ پیچھے سے بہت مجبور تھی اور جانتی تھی کہ زویا بابی بالکل درست کہہ رہی ہے۔ اس کا ایک بھی انکار یہ سب مصیبتوں کو لایا تھا۔ دوسرے انکار پر اذان شاہ نہ جانے کیا کرتا۔ مہنور کو اذان شاہ کی آنکھیں یاد آئی، اس میں چھپی ہوئی سختی اور پھر اس کے بعد ہونے والی تباہی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی پیشکش نہیں بلکہ ایک دھمکی تھی۔ وہ خود کو بربادی کی راہ پر ڈال چکی تھی، مگر کیا کرتی؟ یہ کرنا بھی لازم تھا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں تیار ہوں، مہنور نے دھیمی آواز میں کہا تو زویا نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی والدہ سے بات کی۔ تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھی تھی، فوراً ہاں بول چکی تھی اور افراتفری میں ساری تیاریاں ہو گئی۔ پورے مینشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو اور روشنیوں کی جگمگاہٹ تھی۔ یہ ایک فیری ٹیل کے جیسی شادی تھی، ایسی شادی جو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے، مگر مہنور کے لیے یہ کسی قید خانے سے کم نہ تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک گہری خاموشی اور آنکھوں میں آنے والے وقت کی بے یقینی تھی۔ اذان شاہ اپنے دلکش اور وجیہہ انداز میں سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اس نے اپنی چاہت حاصل کر لی ہو۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھے دلہن مہنور کو دیکھا، جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ آج سے تم مس اذان شاہ ہو، تمہیں تو خود پر رشک آنا چاہیے، اذان نے پرسکون لہجے میں کہا، مگر مہنور کے اگلے جملے نے اس کا سکون برباد کر دیا۔ میں صرف نام کی مس اذان شاہ ہوں، ورنہ میں یہ رشتہ دل سے قبول نہیں کر رہے۔ مسٹر اذان شاہ، آپ نے مجھے اس حد تک مجبور کیا ہے، ورنہ آپ جیسے خود پسند ظالم شخص کے ساتھ میں کبھی اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی۔ اذان معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے گہرا مسکرایا۔ بس اسی رویے کی وجہ سے میں نے تمہیں پسند کیا ہے کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، اور نہ لڑکیاں تو مجھے دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں۔ مہنور، تمہاری یہ ادا مجھے پسند آئی۔ میں تو یہ تصور کر رہا ہوں کہ میری پناہ میں تم کس طرح رد عمل دکھاؤ گی۔ اذان کی بات پر مہنور کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے شدت سے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ضدی شخص ہے اور اسے کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ اسی کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد اسے اذان شاہ کے کمرے میں بھیج دیا گیا اور وہاں آتے اس نے سب سے پہلے کپڑے چینج کیے اور پھر اپنے موبائل پر آتی کال سننے کے لیے اس نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور واش روم میں چلی گئی۔ کمرے میں اذان داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ بستر پر مہنور کی ساری جیولری اور ڈریسز رکھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا۔ جب مہنور توڑیے سے چہرہ پوچھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو ایک نظر اذان کو دیکھ کر یوں نظر انداز کیا جیسے اذان وہاں ہو ہی نہ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟
تم نے چینج کیوں کیا؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے تمہیں دیکھا تک نہیں تھا. تم بچی ہو, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے. اذان کی بات پر مہنور نے گہری سانس لی مگر کوئی جواب نہیں دیا. میں تم سے بات کر رہا ہوں مہنور, مجھے غصہ مت دلا. میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں. وہ غصے سے مہنور کے مقابل آ کھڑا ہوا. پلیز مجھ سے دور رہے. آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے نا. ضد بن گئی تھی میں آپ کی, اب ضد پوری کر لی ہے تو مجھ سے دور رہے. میں اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی. غصے سے کہتے ہوئے مہنور وہاں سے گزرنے لگی جب اسلام نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے بستر پر دھکیل دیا. تم جانتی نہیں ہو مہنور, تم مجھے غلط کرنے پر اکساتی ہو. دل سے نہیں مانتی تو کیا ہوا, مگر نکاح میں تو ہو. میرا حق تو تمہیں ادا کرنا ہی پڑے گا. اذان کے کہنے پر مہنور کی آنکھیں حیرت سے بھر گئی. سوچو گی بھی نہیں. اذان شاہ, اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو. مہنور نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب وہ اسے کھینچ کر قریب کر گیا. مجھے زبان درازی سے بات نفرت ہے. محبت اپنی جگہ, میں تمہاری زبان کھینچنے سے بھی گریز نہیں کروں گا. یہ کہتے ہوئے اذان نے اس کے ماتھے پر ایک شدت بھرا بوسہ دیا جس سے مہنور بری طرح لرز گئی. پھر وہ اس سے اپنا حق وصول کرنے لگا. نہیں نہیں اذان, پلیز نہیں, مجھ سے دور ہو جاؤ. مہنور بری طرح سے سر جھٹکتے اپنے وجود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی. چپ, بالکل چپ. میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا, حلال رشتے کی تکمیل کر رہا ہوں. اذان نے سر لہجے میں کہتے ہوئے مہنور کے راستے میں اپنا ہاتھ گردن پر رکھ دیا. مہنور کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گی. اگر مجھ سے واقعی محبت ہے تو پلیز پیچھے ہٹ جاؤ. مہنور نے روتے ہوئے دعا کی. ہاں محبت نہیں رہی, اب تم میری ضد ہو. بس تو اب میں اپنی ضد پوری کروں گا. مہنور کے لاکھ چلانے کے باوجود اذان کی گرفت اس پر سخت ہوتی جا رہی تھی. اگر تم پیچھے نہیں ہٹے تو خدا کی قسم میں اپنی جان لے لوں گی. مگر اذان اس کی ہر بات کو اگنور کرتا اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا. وہ پرسکون ہو کر سو چکا تھا مگر پوری رات مہنور سے سکتی رہی اور پھر کہیں جا کر تھک کر سو گئی. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں چیزیں بکھری ہوئی تھی اور گھڑی صبح کی 12 بجا رہی تھی. بھوک کا احساس ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکلی. مجھے ناشتہ کرنا ہے, ڈائننگ روم کہاں ہے؟ مہنور نے جھجکتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا. ملازمہ نے اسے اپنی ہمراہی میں ڈائننگ روم تک لے آئی جہاں اذان شاہ کرسی پر بیٹھا تھا. سامنے بلیک کافی کا کپ اور ہاف فرائی انڈا تھا. گڈ مارننگ, اذان نے مسکرا کر کہا تو اس کی مسکراہٹ پر جیسے مہنور کو آگ ہی لگے گی. مجھے اپنے گھر جانا ہے. مہنور نے اس کی گڈ مارننگ کا کوئی جواب نہیں دیا. کیوں, خیریت؟ اذان نے کافی کا ایک سپ لیتے عام سے لہجے میں پوچھا. میری کتابیں, یونیفارم, سب کچھ گھر پر ہے. میں نے کالج سے چھٹی بھی نہیں لی. مہنور نے اتنا ہی کہا تھا کہ اذان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کہنے سے روکا. ان سب چیزوں کی اب ضرورت نہیں ہے, تم اب کالج نہیں جاؤ گی. وہ بے یقین ہو کر اذان کو دیکھنے لگی. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم مینشن سے باہر بھی نکلو. ویسے بھی ہر چیز تمہیں یہاں دستیاب ہو جائے گی. اب تمہیں در در کے دھکے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پروفیسر گھر آ کر تمہیں پڑھا دیں گے اور پیپرز بھی گھر پر ہی ہوں گے. تم فکر مت کرو. اذان کا اطمینان مہنور کو قابل قبول نہیں تھا. آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ مجھے اس طرح قید نہیں کر سکتے. اس کے دونس جمانے پر مہنور دل ہی دل میں دل ملا اٹھی تھی. میں مزید بحث نہیں چاہتا. خاموشی سے اٹھ کر وہ ناشتہ کرو. گھر والے تم سے ملنے آ رہے ہیں, پھر اچھے سے تیار ہو جاؤ. نہایت سکون سے اذان نے کہا. میں آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں. میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی. وہ دوبارہ سے احتجاج کرنے لگی. مہنور کی ضد پر اذان طنزیہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا. تمہیں ماننا پڑے گا مہنور, تم پابند ہو میرے ہر فیصلے کی. اگر تم نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. سمجھ گئی؟ اگر میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اسے میری کمزوری ہرگز مت سمجھنا. تم مجھے بہت پسند ہو, اس لیے تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں. اگر تم نے میرے ضبط کو آزمایا تو میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا. تو بہتر یہی ہے کہ تم یہی پر رہو. اور ہاں, بابی کے ساتھ کوئی کام وغیرہ میں بھی ہاتھ بٹا دینا اور یوسف کو بھی پڑھا دینا. یہ کہتے ہوئے اذان مہنور کا گال تھپتھپا کر ڈائننگ روم سے نکل گیا. چونکہ مہنور ڈھیلے سے انداز میں بیٹھ گئی, سر ہاتھوں میں گرایا.
یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ماہنور کو یہ محل نما گھر ایک قید خانہ لگنے لگا تھا۔ ماہنور کو محسوس ہوتا جیسے وہ ایک سونے کے پنجرے میں قید ہو گئی ہے۔ اس کے آس پاس ہر سہولت موجود تھی مگر آزادی نہیں تھی۔ دن بھر وہ اکیلی رہتی اور اذان شاہ رات کو جب گھر آتا تو دل چاہتا کہ اس سے بات چیت کر لیتا اور اس کے قریب بھی آ جاتا، مگر دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ کئی بات پر بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس دوران وہ بہت احتیاط سے سب کچھ پلان بھی کر چکی تھی کہ اس سے اب مزید کیا کرنا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ راستہ خود بخود بنتا گیا، سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا اس کا پلان تھا، مگر ابھی وہ اذان کی خفیہ مقامات پر رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ مگر آج اس کی قسمت اچھی ثابت ہوئی تھی تو اسے اذان کی خفیہ مقامات تک رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن اسے ایک عجیب سا خوف بھی اس شخص سے محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں جہاں تک اس نے سنا تھا اس کو سوچ کر ہی وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ مگر وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اذان کی بیوی نہیں بلکہ ایک خفیہ پولیس آفیسر ہے جو کہ اپنے مشن پر ہے۔ اس نے اپنے دل میں چھپے خوف کو دبایا اور اپنے اصل ذمہ داری کی جانب متوجہ ہوئی۔ اذان شاہ کی غیر موجودگی میں ماہنور سب سے پہلے CCTV کیمراز آف کرنے لگی۔ پھر خاموشی سے اس کے اسٹڈی روم میں جا کر وہاں موجود فائلوں، کاغذات اور کمپیوٹر پر خفیہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ اذان کے فون کے ریکارڈز، اس کی ای میلز اور ان تمام کانٹریکٹس کو دیکھتی جن پر اسے شک تھا۔ اس نے خفیہ کیمرے اور ریکارڈز لگائے جسے اذان کی سرگرمیوں کو ریکارڈ کرنے میں مدد دیتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اذان بہت ذہین اور ہوشیار تھا، لیکن ماہنور اس کی محبت میں مبتلا تھی، اور محبت میں ڈوبا انسان کبھی اپنے محبوب پر شک نہیں کرتا۔ پلان اے یہی تھا جو ٹویٹر بن کر یہاں آ کر سارا کچھ حاصل کر کے نکل جاتے، مگر اذان شاہ کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی۔ تو پیچھے سے حکم آیا کہ اب اگر وہ شادی کا حکم دے گا تو شادی کر لینا، اور وہ جان بوجھ کر بار بار جاب چھوڑ کر اس کی انا پر کاری دار ضرب دیتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جتنا وہ سب کرے گی اتنا ہی اسے نوٹس کرے گا، اور یہ سب کچھ ہوا اور سب کچھ پلان کے مطابق ہوتا گیا۔ لیکن اذان شاہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ پھر جب اس نے اسے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا تو اوپر سے حکم آیا ماہنور کو کہ اذان سے نکاح کرنا ہوگا تاکہ اس کی طرف اذان کی تمام غیر قانونی کاموں سے واقف ہو سکے۔ ماہنور اس کے سخت خلاف تھی۔ وہ کسی صورت ایک مشن کے لیے کسی سے شادی پر راضی نہیں تھی، مگر وہ مجبور ہو گئی کیونکہ اسے اپنے بھائی کا بدلہ بھی تو لینا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی یہ سب کچھ کرنا تھا۔ ماہنور بھی اپنے مشن پر پوری طرح مصروف تھی۔ وہ اب صرف ایک معصوم لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک پرجوش جاسوس تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اذان کے بارے میں نئی شواہد جمع کر رہی تھی جو اس کے کیس کو مزید مضبوط بنا رہے تھے۔ ماہنور کی جاسوسی کا سلسلہ جاری تھا کہ رات کے وقت وہ اذان کے خفیہ لاکر سے پرانی فائل کا جائزہ لینے لگی۔ یہ فائل اس کے کیس سے متعلق تھی۔ جب اس نے موجود دستاویز کو پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں حیرت بھر آئی۔ اسے پتا چلا کہ اذان کے خلاف جتنے بھی کرپشن اور جرائم کے کیسز میڈیا میں ہیں وہ سب من گھڑت ہے۔ یہ کاغذات ظاہر کر رہے تھے کہ اذان شاہ ایک ایماندار اور اصول پرست سیاسی رہنما تھا جو در حقیقت کرپشن کے خلاف ایک بڑی مہم چلا رہا تھا، اور ساتھ اس کے بھائی کا بھی ذکر تھا، اور اس کا بھائی اذان شاہ کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ دونوں مل کر گندگی کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر کس طرح بڑے سیاستدانوں کو یہ بات پتہ چل گئی اور انہوں نے ماہنور کے بھائی کو قتل کروا دیا اور اذان کے پیچھے پولیس کو لگوا دیا، اور ایسے افسرز اس کے لیے مقرر کیے جو کہ خود اس کرپشن میں شامل تھے۔ اذان اس کے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے سب کے خلاف پہلے سے ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی اپنی ایک مہم چل رہی تھی، اینٹی کرپشن جس کا وہ چیف تھا، اور ماہنور کا بھائی اس کا تھا اسسٹنٹ۔ یہ وہ اذان نہیں تھا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا۔ ماہنور کے ذہن میں اذان کی تصویر یکسر بدلنے لگی۔ اسے شدید جھٹکا لگا تو اسے غلط معلومات دی گئی تھی، صرف اس لیے کہ اذان کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ اذان کی اینٹی کرپشن مہم سے بہت بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کو گہرا نقصان پہنچ رہا تھا، اور پولیس نے بہت بڑی معاوضے پر اذان کو مارنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔
اور وہ ایک بے گناہ شخص کے خلاف کام کر رہی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا، اور اس کے بھائی کے قتل کے ساتھ ساتھ اس میں اذان کے بھائی اور بہن سے متعلق تفصیلات تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، اس کی آنکھوں میں خوف اور غم پڑتا گیا۔ اسے پتا چلا کہ اذان کا چھوٹا بھائی اس وقت مارا گیا جب وہ کرپشن کے ایک بڑے گروہ کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، اور اس کی چھوٹی بہن کا بے دردی سے ریپ کر کے قتل کیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اذان کے اس مشن میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ سب سے ہولناک انکشاف یہ تھا کہ ان دونوں سنگین جرائم میں پولیس کے کچھ اعلیٰ افسران ملوث تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اذان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے۔ مہانور کے ہاتھوں سے کاغذات گر گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی۔ اذان کے خلاف بنائے گئے تمام کیسز جو اسے اس مینشن پر لے آئے تھے، سب جھوٹے اور من گھڑت تھے تاکہ اسے خاموش کیا جا سکے۔ مہانور کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کے دل میں اذان کے لیے نفرت کی جگہ گہری ہمدردی اور پھر عجیب سی محبت پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیز ہونے لگے۔ رات کا وقت تھا اور اذان اپنے اسٹڈی روم میں کام کر رہا تھا۔ مہانور اسے دیکھتی رہی۔ اس کی حسین اور پروقار شخصیت میں اب اسے ایک گہرا زخم نظر آ رہا تھا، اور اذان کے درد کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں اذان کے لیے وہ تمام نفرت جو اسے سکھائی گئی تھی پگھل کر گہری ہمدردی اور پھر محبت میں بدلنے لگی۔ یہ محبت اس کے لیے نئی اور اجنبی تھی، مگر اس کے دل پر چھانے لگی تھی اور اپنے آپ سے سرگوشی کرنے لگی۔ میں نے کیا کر دیا؟ اگر اذان کو سچ کا علم ہو گیا تو؟ اس نے اذان کی طرف دیکھا جو اپنے کاغذات میں مگن تھا۔ خیریت ہے؟ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو آپ بتا سکتی ہیں، اذان نے کاغذات سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ تو مہانور فوراً نظریں بچا گئی۔ مہانور کا دل چاہا کہ وہ جا کر اسے سب سچ بتا دے، سے معافی مانگے، مگر اچانک فون کال آ گئی۔ اذان نے موبائل دیکھا اور گہری سانس لیتے کال اٹھائی۔ فون کان سے لگایا۔ میں مزید کی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اذان کو سب سچ بتا دوں گی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ اذان کو دیکھتے اس نے گہری سانس لی، جسے خود کو تیار کر رہی ہو اسے جلد از جلد سچائی بتانے کی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فون پر بات کرتے ہوئے اذان کے چہرے پر گہری سوچ کی جھلک تھی۔ اچانک کال منقطع ہوئی اور اس کے ہاتھ میں موجود فون کی اسکرین پر کچھ ایسا چمکا جس نے اس کی تمام تر توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ خفیہ رپورٹ تھی جس میں واضح طور پر محروم کا نام اور اس کی حقیقت ایک خفیہ پولیس آفیسر کے طور پر درج تھی۔ اذان کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شدید غصہ اور جھٹکا ابھرا۔ اس کا رنگ سرد پڑ گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ لڑکی جس کے لیے اس کا دل دھڑک رہا تھا حقیقت میں ایک جاسوس تھی جو اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ اس کی جانب بڑھ سے گردن سے دبوچ لیا اور اس رفتار پہ وہ گھبرا سی گئی۔ اسے مہانور کی گردن پہ دباؤ مزید بڑھایا۔ مہانور کو لگا کہ وہ مر جائے گی۔ اذان کو پوری قوت سے دور دھکیلتے وہ گہری سانسیں لینے لگی۔ ایک بات میری سن لو اذان، پلیز۔ تم جیسا سمجھ رہے ہو حقیقت اس سے مختلف ہے۔ بالکل چپ۔ خبردار تم ایک لفظ بھی بولی تو۔ اذان اس کی بات کاٹتے ہوئے دہاڑا۔ ایک بار میرا اعتبار کرو۔ تم نے میرے اعتبار کو پامال کیا ہے مہانور۔ تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کی آواز مہانور کے دل میں خوف بن کر اتری تھی۔ اذان پلیز صرف ایک بار میری بات سن لو۔ تمہیں تمہاری محبت کا آواز تھا۔ مہانور رونے لگی۔ میری محبت ہی وجہ ہے مہانور کہ تم زندہ کھڑی ہو، ورنہ تم نے جو کچھ کیا ہے میں تمہیں ابدناک موت دیتا۔ مہانور کا منہ دبوچتے ہوئے وہ غرایا۔ مہانور زور سے آنکھیں میچ گئی۔ مہانور نے آنکھوں سے اشکوں سے بھری معصوم آنکھوں سے اذان کی طرف دیکھا۔ خدا کی قسم آپ کو سچ بتانا چاہتی تھی۔ مجھے سب کچھ پتا چل گیا، اب بے گناہ ہے۔ وہ چیخنے لگی۔ اذان نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ تمہیں جو پتا چلا ہے وہ تم اپنے ساتھیوں کو بتاؤ گی، لیکن یہ صرف خواب ہی ہے تمہارا۔ اب تم کسی کو کچھ نہیں بتا پاؤ گی۔ وہ مہانور کو گھسیٹتے ہوئے خفیہ دروازے کی طرف بڑھا۔ مہانور مزاحمت کرتی رہی، روتی رہی، چیختی رہی، لیکن اذان کی مضبوط گرفت سے وہ آزاد نہ ہو سکی۔ اسے تنگ اور گندے بیسمنٹ پر لے آیا جہاں ایک پرانا بستر تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب تم یہاں رہو گی، اذان نے کہا۔ اس کی آواز میں سرد
तेज थी जब तक मैं फैसला नहीं कर लेता कि तुम्हारे साथ क्या करना है। नहीं इज़लान, तुम्हारी जान को खतरा है, प्लीज मेरी बात को सुन लो। महानूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इज़लान को कैसे यकीन दिलाए। मेरी जान को तो वाकई खतरा है महानूर, वो भी तुमसे। मैं तुम्हारा वो इंतजाम करूंगा कि कोई भी दोबारा अजलान शाह के मुकाबले आने से पहले 10 बार सोचेगा। कहते हुए वो बाहर निकल गया। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। मेरी एक बात सुन लो, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। रोते हुए वो बोल रही थी। उसकी रोने की आवाज़ें बेसमेंट की दीवार से टकराकर वापस आने लगी। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बेसमेंट की तारीकी में महानूर को कई दिन गुजारने पड़े। अजलान दोबारा वहां नहीं आया। तन्हाई और खौफ ने उसे घेर लिया था। अजलान का एक खास मुलाजिम जो दिन में एक बार उसे खाना और पानी देना चाहता था, वो चीख चीख कर कहती, सिर्फ एक मर्तबा अजलान से मेरी बात करा दो, एक मर्तबा अजलान को बता दो। लेकिन उसकी चीखों पुकार का कोई फायदा ना होता। एक रात अजलान बेसमेंट में आया। उसके चेहरे पर गहरी थकन और आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। नफरत और दर्द ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसने महानूर को देखा जो कोने में सिमटी हुई थी। कई दिनों से उसकी मर्जी का एहतराम करते उसके करीब नहीं आया था, मगर आज वो सब कुछ भूल चुका था। उसके अंदर की नफरत उसकी मोहब्बत और एहतराम पर हावी हो चुकी थी। वो महानूर के करीब आया। महानूर ने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अजलान उसे मजीद अजियत देगा। लेकिन जब उसने अजलान को अपने करीब महसूस किया तो उसे हैरत हुई। वो जो कुछ कर रहा था वो नफरत में कर रहा था, मगर महानूर के लिए ये उसकी कुर्बत थी। महानूर ने अपनी आंखें खोली और अजलान की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अजलान की कुर्बत को बखूबी कबूल करते हुए महसूस किया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अजलान। अजलान ने उसकी बात सुनी और दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का। अगर ये मोहब्बत का इजहार महानूर आम हालात में करती तो शायद अजलान खुशी से पागल हो जाता। लेकिन अब महानूर का इकरार उसकी नज़र में सिर्फ उसकी एक साजिश और आज़ादी हासिल करने का हरबा था। उसके दिलकश चेहरे पर शक के साए गहरे हो गए। वो इस पर एतबार करने को तैयार नहीं था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर सच भी कह रही हो तो मैं तुमसे अब मोहब्बत नहीं करता। महानूर, मेरी कुर्बत को मोहब्बत नहीं समझना। मैं आखिरी बार तुम्हारे करीब आ रहा हूं, उसने सर्द लहजे में कहा। उसकी नफरत पर महानूर की आंखें मीच गई। आज उसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि मोहब्बत के जवाब में नफरत कितनी अजियत देती है। एक बार फिर महानूर बेसमेंट में अकेली रह गई। उसके दिल में अजलान के लिए मोहब्बत थी, मगर उसे यकीन दिलाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो ये भी सोच रही थी कि उसने इतने वक्त से अपनी टीम से कोई राब्ता नहीं किया। क्या उसकी टीम उसे ढूंढ नहीं रही होगी? बेसमेंट में मजीद कैद के मजीद कुछ दिनों के बाद एक रात अजलान महानूर को खाना देने आया। महानूर जो शिद्दत से अजलान के एक बार फिर पलटने की दुआ कर रही थी, उस मौके को गनीमत जाना। जानती हो, तुम मुझ पर एतबार नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बहन और भाई की मुजरिमों तक पहुंचा सकती हूँ। अजलान ने ठटक कर उसे देखा। ये वो बात थी जिसने वाकई अजलान को मुतवज्जा किया। महानूर का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। तुम जानती हो तुम क्या बकवास कर रही हो? उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी बेयकीनी थी। मैंने तुम्हारे तमाम रिकॉर्ड्स देखे हैं, तुम्हारी फाइलें भी। महानूर ने कहा, मैं जान गई हूँ कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हारे भाई के कत्ल और बहन के रेप में पुलिस के अफसरान शामिल थे। वो पुलिस अफसरान जिन्होंने तुम्हारी बहन और भाई के साथ ये सब किया। मैं उन्हें जानती हूँ और मेरे पास उनके खिलाफ सबूत है। तुम्हारे बारे में जो हकीकत मुझे पता चली थी, तो जो अफसरान थे वो मेरे ही अफसर थे, जिनकी वजह से मैं ये काम कर रही हूँ। और उनके लिए मैंने अपना डाटा तक रसाई हासिल कर ली और सब कुछ मुझे मालूम हो चुका है। लेकिन अगले लम्हे अजलान ने उसका जबड़ा तो पूछा, झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अगर तुम्हें जिंदा रखा था तो इसे मेरी कमजोरी मत समझना। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज निकला तो जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे कैद रखना चाहते हो तो रखो, मैं तुम्हारी कैद में भी खुश हूँ। लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो और इस पर तहकीक करो, फिर अमल करना। लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है। महानूर नरम लहजे में कहने लगी।
اذلان نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کرتے جانے کی کوشش کی. تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ یوسف اور زویا بھابھی بائی جان کی جان کو بھی خطرہ ہے تو تم نے ایک بہن اور بھائی کو کھو دیا. آخری رشتے باقی انہیں بچا لو. اب کی بار اذلان کے قدم پتھر ہوئے، وہ کمزور پڑنے لگا. اذلان نے شک کی نگاہ سے ماہنور کو دیکھا. یہ کوئی چال ہے نا تمہاری؟ ایک خدا کی قسم نہیں، ماہنور نے جذباتی ہو کر کہا. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں انصاف ملے اور سچائی سب کے سامنے آئے. تم نے جو مجھے تکلیف دی اس کے بعد میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دوں گی. میں مدد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ تم مظلوم ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس میں سچائی کی چمک تھی. اذلان ہچکچایا. اس کی آنکھوں میں انتقام کی پیاس شدت اختیار کر گئی. وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا. اگر یہ سچ ہے تو میں تمہیں موقع دوں گا. اذلان نے ماہنور کو بیسمنٹ سے اپنے اسٹڈی روم میں لے آیا. اس کے چہرے پر اب بھی شک بڑے تاثرات تھے، لیکن انتقام کی پیاس اسے اس پر یقین کرنے پر مجبور کر رہی تھی. ماہنور نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی ساری معلومات اذلان کے سامنے رکھنی شروع کی. میں نے تمہارے پرانے آفس سے کچھ ایسی فائل نکالی ہیں جو تمہیں بے گناہ ثابت کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ USB جس میں تمہاری بے گناہی کے ثبوت ہیں. ماہنور نے کہا. اس نے ایک USB ڈرائیو اذلان کی جانب بڑھائی. اس میں وہ تمام آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جو میں نے اپنے مشن کے دوران جمع کی. اذلان نے USB لے کر اسے اپنے لیپ ٹاپ پر لگایا. جیسے ویڈیوز چلی اس کی آنکھیں غصے سے مزید سرخ ہو گئی. ان ویڈیو سے وہ تمام پولیس افسران اور ان کے ماتحت لوگ تھے جو اذلان کی بھائی کو قتل اور بہن کے ریپ میں ملوث تھے. ان کی گفتگو، ان کے منصوبے، سب کچھ واضح تھے. یہ لوگ تھے اذلان. ماہنور نے دھیمی آواز میں کہا، جنہوں نے تمہاری ایمانداری کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کیا. تمہارا بھائی اور بہن اسی میں بھی شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بھائی سارم بھی. ماہنور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اذلان نے بے یقینی سے ماہنور کی طرف دیکھا. تم سارم کی بہن ہو؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا. جی، اور میں اپنے بھائی کے انتقام کے لیے ہی آئی تھی. مجھے نہیں افسران نے ہی بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے بھائی کے قاتل ہو، لیکن یہاں آ کر مجھے تو کچھ اور ہی پتا چلا، اور میں سمجھ گئی کہ مجھے ٹریپ کیا گیا ہے کیونکہ میں بھی اپنے بھائی کے قاتلوں کی تلاش میں تھی. تو انہوں نے جان بوجھ کر مجھے تمہارے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ خود بچ سکے. اب ہمیں ان سے بدلہ لینا ہے، اس طرح کہ وہ لوگ ختم ہو جائے. ایسے لوگ قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. کچھ دن جیل میں رہیں گے ان کی ثبوت کی بنا پر، لیکن پیسے کے بلبوتے پر باہر آ جائیں گے. اس لیے انہیں چپ چاپ مار دیا جائے. وہ بولتی جا رہی تھی اور اب تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی لے رہی تھی. ماہنور کی دی ہوئی معلومات نہ صرف سارم کے بلکہ اس کے بھائی اور بہن کی قاتلوں کو بے نقاب کر رہی تھی. ان کی ان تمام جھوٹے کیسز کو بھی بے بنیاد ثابت کر رہی تھی جو کہ اس کے خلاف بنائے گئے تھے. تم یہ سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ تم مجرموں تک کیسے پہنچ گئی جبکہ میں اپنی تمام طاقت لگانے کے باوجود نہیں پہنچ سکا؟ اذلان نے شک بھری نگاہ سے ماہنور سے پوچھا. پھر سے اس کی رگیں غصے سے ابل رہی تھی. ماہنور کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا. یہ تمہاری کوئی چال ہے نا ماہنور؟ اذلان نے خطرناک انداز میں پوچھا. ماہنور نے فوراً انکار میں سر ہلایا. تمہارا پرسنل مینیجر، تمہارا پرسنل گارڈ اور کوک سب پولیس کے مخبر ہے. میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تمہاری انویسٹیگیشن کرتے کرتے میں نے ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ہیک کیا تھا تمہارے ہی لیپ ٹاپ سے. یہ کہتے ہوئے انہوں نے لیپ ٹاپ کے چند بٹن دبائے تو اچانک اسکرین پر ایک ایسی فائل کھلی جس میں ساری معلومات تھی. وہ ڈیجٹ اور کوڈ کی اس صورت میں تھی مگر وہ اتنی مہارت سے اسے سب سمجھا رہی تھی. تمہاری عمر کیا ہے؟ اذلان نے چونک کر پوچھا. جس مہارت سے وہ سب کچھ دکھا رہی تھی وہ کالج کی لڑکی کے لیے ناممکن تھا. 25 سال. میں کوئی کالج کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، وہ تو بس میرے پلان کا حصہ تھا. ویسے یہ بات اگر میری ذہانت دیکھ کر پوچھ رہے ہو تو میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہوشیار ہوں. پولیس سے پہلے مختلف خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کا کام کر چکی ہوں، اور میرے بھائی بھی مجھ سے بہت سارا کام لیتے تھے، یہ ہیکنگ وغیرہ کا. اس نے جھجکتے ہوئے بتایا تو اسے معلوم ہوا کہ ہاں، سارم اکثر اسے خفیہ کام کروا کر لاتا تھا
مگر اس نے کبھی یہ معلومات نہیں دی تھی، تو اپنی بہن سے یہ سب کرواتا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا۔ معلومات ملنے کے بعد اس نے فوراً سے اپنے قابل اعتماد افراد کو متحرک کیا۔ کوئی تفصیلی منصوبہ بندی نہیں کی، بس ایک فیصلہ تھا کہ ہر اس شخص کو نشانہ بنایا جائے گا جو اس کی اپنوں کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اگلے چند دنوں میں شہر میں ایک سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک پولیس آفیسر اور ان کے متعلق لوگ پراسرار طور پر غائب ہونے لگے یا ان کا انجام بہت بھیانک ہو گیا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کون کر رہا تھا، لیکن ہر طرف ایک خوف کا عالم تھا۔ ازلان نے ہر اس شخص کو ڈھونڈ نکالا جس کا اس کے پیاروں کے ساتھ ظلم میں ہاتھ تھا۔ اس نے انہیں انہی کے انداز میں سزا دی۔ یہ صرف انتقام نہیں تھا، یہ ایک ایسے نظام سے بدلا تھا جس نے ایک ایماندار شخص کو مجرم بنا دیا تھا۔ مہنور خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ گہری تسلی تھی کہ آخرکار سچائی سامنے آ رہی ہے، پر ازلان کو انصاف مل رہا ہے۔ ہر کارروائی کے بعد اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو کئی سالوں کے کرب کے بعد اسے نصیب ہوا تھا۔ انتقام کا عمل مکمل ہونے کے بعد ازلان کے دل کو کچھ حد تک سکون ملا۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ کچھ دن ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ مہنور اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ ازلان نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تمہارا کام ہو گیا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم آج سے آزاد ہو، میری قید سے تم جا سکتی ہو۔ مہنور کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ آزادی؟ ہاں، تم آزاد ہو، تم جا سکتی ہو جہاں چاہو، جلد تمہیں طلاق کے کاغذات بھی مل جائیں گے، ازلان نے کہا۔ اس کی آواز میں سرد مہری واپس آ چکی تھی۔ مہنور کا دل ڈوب گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ازلان، میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو۔ مجھے تمہاری حقیقت کا علم نہیں تھا، اور پلیز مجھے چھوڑنے کی بات مت کرو۔ میرے والدین کو کچھ نہیں پتا، اگر انہیں پتا چلا تو وہ ٹوٹ جائیں گے، مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات پر ازلان کے چہرے پر مزید سختی در آئی۔ معاف؟ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس پر دوبارہ اعتماد کیا جائے۔ تم نے میرا اعتماد توڑا ہے مہنور، جو رشتہ میرے لیے اہم تھا تم نے اسے ایک مشن کی طرح استعمال کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں مہنور سے ہٹا لی تھی۔ اب میں تم پر دوبارہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ مہنور نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ازلان نے اسے خاموش کروا دیا۔ یہاں سے چلی جاؤ مہنور۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ مہنور نے روتے ہوئے سر جھکایا اور خاموشی سے اس محل کو چھوڑ دیا جس میں اس نے محبت پائی تھی اور پھر کھو دی۔ ازلان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر درد اور بے چینی کے گہرے سائے تھے۔ مہنور کے جانے کے بعد ازلان کا دل بے چین تھا۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ انتقام مکمل ہو چکا تھا، لیکن وہ مہنور کے دھوکے کو نہیں بھلا پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی تھی جو اس کے اندر کے کرب کی عکاسی کر رہی تھی۔ اسے لگا جسے اس شہر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا جس کے لیے وہ رکا رہتا۔ اس نے اپنے تمام معاملات سمیٹے، کاروبار کو اپنے قابل اعتماد لوگوں کے سپرد کیا، اور ایک شام وہ خاموشی سے اپنے بڑے بھیا بابی اور یوسف کے ساتھ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھا اور لندن واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے ساتھ مہنور کے ہونے والے دھوکے اور اس کے لیے دل میں ابھرنے والی محبت کی تلخ یادیں لے لی۔ لندن کی بلند و بالا ٹاورز اور مصروف سڑکوں پر اس کے اندر کی تنہائی کو بھی نہ کم کر سکی تھی، جہاں وہ مہنور کے معصوم چہرے اور اس کی آنسوں کو نہیں بھلا پا رہا تھا۔ ازلان کے جانے کے بعد مہنور اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا۔ ایک چھوٹی میڈیکل رپورٹ کے ذریعے پولیس فورس سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کا یقین اٹھ چکا تھا۔ وہ دوبارہ پھر پولیس ازلان کی مینشن گئی تھی، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ازلان ہمیشہ کے لیے لندن چلا گیا ہے۔ وہ اس رات بہت روتی رہی اور پھر ازلان کی یادوں کو سمیٹ کر اسی محل میں رہنے لگی۔ حیرت انگیز طور پر اسے محل میں رہنے سے کسی ملازم یا دوسرے فرد نے نہیں روکا۔ شاید یہ بھی ازلان کا حکم تھا۔ ہر پل اسے ازلان کی وہ محبت یاد آتی تھی جو اس نے اسے دی تھی، اور اس کا وہ جھوٹا رشتہ جو حقیقت میں بدل گیا تھا۔ ہر کونے میں اسے ازلان کا حسین چہرہ، اس کی آواز اور اس کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو بھرے ہوتے، اور ہر وقت وہ اسی سوچ میں ڈوبی رہتی کہ کیا اس کی قسمت میں ہمیشہ تنہائی ہی لکھ دی گئی ہے۔ وہ بس اسی گھر میں ایک پرندے کی طرح پھڑپھڑاتی رہے گی جس کا پنجرہ کھلا تھا مگر اڑنے کی ہمت باقی نہیں تھی۔
1 مہینہ گزر چکا تھا۔ مانور کی تنہائی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک صبح اسے شدید لقاحت محسوس ہوئی اور طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلے تو اس نے اسے پریشانی کا نتیجہ سمجھا، مگر جب یہ کیفیت برقرار رہی تو اس نے اپنی پرانی دوست سے بات کی جو کہ ڈاکٹر تھی۔ دوست نے اسے چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا۔ شام کو جب ماہنور ڈاکٹر کی کلینک واپس آئی کہ اس کے چہرے پر بے یقینی بڑے تاثرات تھے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ ایسے رشتے کا انعام تھا جو نفرت اور جھگڑ کے سائے تلے شروع ہوا۔ اب اس کی کوکھ میں پرورش پا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے پیٹ پر رکھا۔ اس لمحے میں اسے اذان کا چہرہ یاد آیا، وہ قربت یاد آئی جو چند بار اس کے نصیب میں تھی۔ اس خبر نے اس کی تمام تر پریشانیوں کے درمیان ایک نئی امید پیدا کر دی۔ یہ جناب وہ اپنے بچے کے مستقبل کی فکر کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ اذان کا ہے، مگر نہ جانے وہ اس بچے کو قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ وہ تو ابھی تک 1 مہینہ ہو گیا، اس کا حال تک کچھ نہیں آیا۔ تو اسے یہی خطرہ تھا کہ کہیں وہ اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار ہی نہ کرتے۔ لیکن پھر دل نے کہا کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ اس کو کیسے پتا چلے گی یہ بات، اور جب پتا چلے گی تو اس سے بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے گا۔ اس کے ذہن میں نئے سوالات اٹھنے لگے۔ اذان شاہ اپنی کاروباری میٹنگز میں مصروف تھا، مگر اس کا دل کہیں اور ہی تھا۔ اس نے ماہنور پر ہر لمحہ نظر رکھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ماہنور کو چھوڑ نہیں سکا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی جاتے ہی وہ واپس مینشن آ چکی تھی، اور اس نے ملازموں سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ آئے گی تو اسے یہاں سے واپس مت لوٹانا۔ اور وہ وہاں بیٹھا روز CCTV کیمرے سے 2 ماہ نور کو دیکھتا رہا۔ دل جاتا تھا اس کی طرف دوڑ جائے، لیکن ذہن انکار کرتا تھا۔ پھر سے بابی نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ کہ بابی کی اس سے بات ہوتی رہتی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ 2 مہینے ہونے والے ہیں اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور ڈاکٹر نہیں اب اس بابی کو بتایا تھا کہ اسے کسی قسم کا سٹریس ہے۔ اذان کو سن کر یقین آیا۔ اس کا چہرہ پہلے حیرت سے پھر ندامت سے بھر گیا۔ فوراً اٹھا اور اپنا تمام کام چھوڑ کر پاکستان کے لیے پرائیویٹ جیٹ کا انتظام کیا۔ اسے لمحہ بھر کا بھی انتظار نہیں کرنا تھا۔ جب اذان اپنے محل پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ محل کی لائٹس روشن تھی، مگر اندر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں سے دھیمی دھیمی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا ماہنور اس کے بستر پر سمٹی ہوئی اکیلی رو رہی تھی۔ ماہنور نے سر اٹھایا اور اذان کو دیکھ کر پتھر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر بے یقینی بڑے تاثرات تھے۔ اس نے 2-3 بار پلکیں چپک کر اسے اپنا وہم سمجھا۔ اذان دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر تمام شک اور نفرت پگھل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف محبت تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ماہنور کے آنسو پوچھے۔ ماہنور نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس پر سر ٹکائے وہ شدت سے رو دی۔ رونا بند کرو ماہنور، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اذان نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو ماہنور اپنی ناک اس کے سینے سے رگڑتی ہوئی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور پھر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے پلیز، میں جانتی ہوں اذان میرا گناہ چھوٹا نہیں ہے، آپ سے زیادہ مجھے ساری زندگی اس بات کا پچھتاوا رہے گا کہ میں نے آپ کو دھوکا دیا۔ ماہنور ایک بار پھر سسکنے لگی۔ اچھا بس اب چپ ہو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور دیکھو تمہاری محبت میں واپس آیا ہوں۔ اذان کی بات پر ماہنور نے اسے غصے سے گھورنے لگی۔ جھوٹے ہیں آپ اذان۔ ماہنور نے اذان کو دور کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے تم سے؟ اذان نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ آپ میری محبت میں میرے لیے واپس آئے ہیں۔ اگر آپ میرے لیے واپس آتے تو بہت پہلے آ جاتے، مجھے ہر روز تڑپتا ہوا نہ دیکھتے۔ آپ اپنی اولاد کی خبر پر واپس آئے ہیں۔ ماہنور کی بات پر اذان نے انکار میں سر ہلایا۔ میں پہلے ہی واپس آنا چاہتا تھا، مگر انا بیچ میں آ رہی تھی، مگر جیسے ہی بابی نے تمہاری طبیعت خراب کا بتایا تو میں بھاگا چلا آیا۔ I'm so sorry، لیکن میں تم سے 1 منٹ کے لیے بھی غافل نہیں تھا، ہمیشہ ہر پل تم پر نظر رکھی تھی۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے پتہ کیسے نہ چلا باپ بننے والا ہوں۔ یہ بات مجھے بابی سے معلوم ہوئی، حالانکہ تم دن رات میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ اذان نے کہا۔ بونگے ہیں آپ، اسی لیے۔ ماہنور کی بات پر اذان بے ساختہ مسکرا اٹھا۔
ایسے آپ میری جاسوسی کر رہے تھے؟ وہاں دور بیٹھے ہی مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے، مجھے تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ماہنور کے سوال پر ازلان نے ماہنور کو قریب کھینچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دے، گہری نگاہ اس کے چہرے کے حسین نبوش پر ڈالی۔ تم نے بھی تو مجھے تڑپایا تھا، بہت تنگ کیا تھا ماہنور، تم نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم سے نفرت کروں لیکن نہیں کر سکا۔ تمہاری محبت نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ میں تم سے شدید ناراض تھا، دل کرتا تھا کہ تمہارے پاس آ کر تمہارے آنسو صاف کروں، لیکن زخم تازہ تھے۔ لیکن جب بچے کی خبر سنی تو بس رہا نہیں گیا۔ وعدہ کرو دوبارہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ ازلان نے جذبات کے عالم نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ازلان کے سینے میں اپنا سر ٹکا گئی۔ ازلان نے اطمینان سے آنکھیں موندے اسے اپنے حصار میں لیا۔ پھر وہ جس دن آیا اگلے دن ہی بابی اور باقی سب بھی آ چکے تھے۔ یوسف اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا، سبنوں سے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ پھر اس کی ڈیلیوری کی ڈیٹ آ چکی تھی۔ اس نے ایک بڑی ہی پیاری خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ یوسف تو اس گڑیا کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ چاچی جان، یہ صرف میری ہے، آپ اس کو کسی کو مت دیجیے گا۔ وہ ایکسائٹیڈ انداز میں بولا تو سب اس کی ایکسائٹمنٹ پر مسکرا دیے۔